عزیزان گرامی، رات کا 1 بج چکا ہے۔ میری خواہش تھی کہ سلام پڑھ لیا جاتا۔ میاں صاحب بار بار اصرار فرما رہے ہیں کہ 1-2 احادیث ذکر فرما دی جائیں۔ سامعین ذی وقار، ہمیں ہر جگہ اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر مقام پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کی سنت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ سب سے بڑا یہی پیغام، اس سے بڑا اور کوئی پیغام نہیں کہ ہم رات بھر اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر سنیں اور صبح و فجر کی نماز بھی ادا نہ کر سکیں تو سوچئے کیا ہماری رات بھر کی سنی ہوئی محفل کارگر اور کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہماری درس نظامی میں ایک کتاب آخری سال پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے توضیح تلویح۔ جب ہم لاہور جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم نے وہ توضیح تلویح شرف ملت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ کے پاس پڑھی تھی۔ غالباً اس کے حاشیے میں یہ روایت موجود ہے، جب کسی کے اعمال خیر اللہ جل وعلا کے ہاں جاتے ہیں، فرشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ منہ پھیر لیتا ہے، تو فرشتے پھر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ پھر اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ رب کا منہ پھیرنا کیا ہے؟ رب کا منہ پھیرنا کیا ہے؟ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ اعمال خیر ہیں، یہ تو بڑے اچھے اعمال ہیں۔ تو رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں ان اعمال کو لے جاؤ، مجھے ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ان اعمال میں فرض تو ہے نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے، تو میں ان اعمال کو کیا کروں؟ فرض کی اہمیت کو سمجھیے۔ اب میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی؟ اگر میں، چونکہ اللہ پردے رکھتا ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کا پردہ چاک کرنے والا؟ تو اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے عشاء ہی نہیں پڑھی، اور کتنے لوگ ابھی سے باقاعدہ نیت کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے فجر نہیں پڑھنی، جب آپ رات 2 بجے گھر جائیں گے تو کیسے فجر پڑھیں گے؟ محافل کو سمجھیے، اس کے مقصد کو سمجھیے۔ محافل کا مقصد تبلیغ ہے۔ ہماری محافل تبلیغ اور اشاعت دین کا حصہ جتنا ہے ہمیں پتہ ہے کس طرح ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے، خلوص کی دعا کریں۔ حضرت جنید بغدادی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ بھی بڑے پیار سے لیتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ جنید بغدادی۔ آپ حضرت بہلول دانا سے ملنے گئے تو حضرت بہلول دانا نے پوچھا تم عالم ہو؟ یہ 3 باتیں ہیں، میں بس یہ 3 باتیں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ عالم ہو؟ عرض کیا حضور حکم فرمائیں۔ تو کہا میں تو درویش آدمی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے سب کو آتے ہیں نا؟ کھانے کے آداب سب کو آتے ہیں نا؟ کیسے کھاتے ہیں؟ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، لقمہ چھوٹا ہو چبا چبا کے کھایا جائے، سامنے سے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سنتیں ہیں کھانے کے آداب۔
حضرت بہلول دنا اللہ والے تھے، فرمانے لگے کہ اے جنید، میں تو تمہیں عالم سمجھتا تھا، تمہیں تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر آگے چلے گئے اور جا کے دور جا کے مٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ حضرت پھر پیچھے سے سلام کیا اور پھر کہا کہ حضور کھانے کے آداب بتائیے۔ انہوں نے پھر ایک سوال داغ دیا، فرمایا تم یہ بتاؤ گفتگو کے آداب کیا ہیں؟ گفتگو کے، بڑے لوگوں کو گفتگو کے آداب کا نہیں پتہ، گفتگو کی ضرورت کیا ہے، کتنی ضرورت ہے، کس جملے کی ضرورت ہے، کتنی بات کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ آج ہماری مساجد میں روز ہوتا ہے نا، حضور ایک بار درس دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو لوگوں نے کہا جی آپ روزانہ درس دیں، وہ بھی جمعرات کو درس دیتے تھے۔ جی روز نے کہا میں تمہیں روز درس نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال فرماتے تھے، لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالتے تھے، میں لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ لوگ مشقت میں پڑ گئے نا، جب ہم ان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹوں 5 گھنٹوں کے لیے باؤنڈ کر دیں گے تو لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں انہوں نے صبح دودھ لے کے جانا ہے ہاؤسنگ کالونی؟ جی کتنے لوگ ہیں انہوں نے کام پہ جانا ہے، کتنوں نے کچہری جانا ہے، سکول جانا ہے، کتنے کام ہیں، اور رات کا 1 بج رہا ہے۔ یہ بچے صبح پر وقت سکول جائیں گے؟ میں صبح بچے پڑھاتا ہوں، میرے تو ابھی سے ارادہ ہے میں نماز پڑھا کے سو جاؤں گا، 2 گھنٹے سوؤں گا پھر جامعہ جاؤں گا۔ تو جو بچہ 60-70 پڑھتا ہے ان کا حرج ہوگا کہ نہیں؟ اچھا چلے میں بات پوری کر دوں۔ جی گفتگو کے آداب کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جو گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ بندہ متکلم، کلام کرنے والا، مخاطب جس سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کی عقل کے مطابق بات کرے، اس کی عقل کے مطابق بات کرے، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے، لمبی نہ کرے، زیادہ نہ کرے، زیادہ دقیق مشکل الفاظ کا انتخاب نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی آپ نے فرمایا میں سمجھتا تم عالم ہو، تمہیں تو گفتگو کے بھی آداب نہیں آتے۔ یہ کہہ کر آگے چل دیے، جا کے پھر مٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے گفتگو کے آداب بتا دیجئے اور کھانے کے آداب بھی ابھی آپ نے بتانے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بعد میں، تم یہ بتاؤ سونے کے آداب کیا ہیں؟ سونے کے آداب کیا ہیں؟ کیسے سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سوتے ایسے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں۔ کھانے کے آداب، سونے کے آداب کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کر قصے کہانیوں میں نہیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا ہے، فلاں فلاں صورتیں پڑھنی ہیں، اور بستر پر اس طرح لیٹنا ہے کہ داہنی کروٹ جو ہے اس پر بندہ لیٹے، دانا ہاتھ کن پٹی کے نیچے ہو، قبلہ رخ ہو کے سو جائے۔ اس طرح حضور سوتے تھے۔ آپ نے پھر تیسری بار جملہ بولا میں سمجھتا تھا تمہیں سونے کے آداب آتے ہوں گے، تمہیں تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اب ذرا جواب سنیے۔ جنید بغدادی نے دامن پکڑ لیا، فرمایا عرض کی حضور مجھے تینوں کے آداب بتائیں، کھانے کے بھی، گفتگو کے بھی، اور آپ نے کیا کہا؟ بات ختم۔ فرمایا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ جب کھاؤ تو سب سے پہلے یہ دیکھو لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا۔ ساری بات پچھلی یاد ہے؟ پچھلی بات یاد ہے نا؟ تو کیا جی کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلی بات کیا دیکھنی ہے؟ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا۔ اگر لقمہ حرام کا ہوا تو چاہے گھٹنا اٹھا کے، ایک گھٹنا بچھا کے، بسم اللہ پڑھ کے، ہاتھ دھو کے، چبا چبا کے، سامنے سے دائیں ہاتھ سے، ساری سنتوں کا خیال رکھ کے کھاؤ، پھر بھی دل میں نور نہیں آئے گا۔ دل میں نور کیسے آئے گا؟ لقمہ کیا ہو؟ لقمہ حلال کا ہوگا تو کیا آئے گا دل میں؟ تو نماز میں میری اولاد جی میرا کہنا نہیں ماندی، میرے آنکھیں نہیں لگ دی۔ تو رب دی آنکھیں نہیں لگدا تے اللہ تیری اولاد تیری آنکھیں لگے؟ تو رب کا کہنا نہیں مانتا
اور شکوہ تجھے ہے اولاد سے، شرم نہیں آتی؟ تو رب کا کہنا نہیں مانتا، اور میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، تو اپنے رب کا مانتا ہے؟ اچھا جی، گفتگو کے آداب بتائیں جی۔ گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ جب بھی بولا جائے اللہ کی رضا کے لیے بولا جائے، اور کوئی لالچ نہ ہو، نہ پیسے کا، نہ روپیے کا، نہ کسی کی دوستی کا، نہ کسی کی دشمنی کا، نہ کسی بڑے کا، نہ چھوٹے کا۔ جیسے آج کل بعض مقرر کہتے ہیں جملہ دینے لگا ہوں، جملہ نوٹ کرو، جملہ دینے لگا ہوں۔ تو کون سا جملہ دینے لگا؟ تیرے اوپر وہی آئی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک شعر دینے لگا ہوں، شعر فلاں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کس کی نظر کرنے لگے ہو؟ جہاں پیسے دیکھے گفتگو کو اونچا کر دیا۔ اور اب تو ہمارے ہاں جتنی دیر ساؤنڈ والوں کی منت و سماجت نہ کی جائے بات ہی نہیں ہوتی۔ نعت خاں سے لے کر مقرر تک، مقرر سے لے کر نقیب تک پہلے ساؤنڈ والے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں کا ٹرینڈ ہی ہے، ساؤنڈ والے کی پہلے تعریف کریں گے، پھر وہ ساؤنڈ اچھا چلائیں گے تو بیٹھا گلا بھی اٹھ جائے گا، بات بن جائے۔ تو رضا کس کی؟ کس کی رضا بھائی؟ محفل والوں کی، اللہ کی، ساؤنڈ والوں کی؟ کس کی رضا پر عمل کریں؟ جنہوں نے پیسہ خرچ کیا وہ بلانا چاہتے ہیں، جنہوں نے پیسہ خرچ کیا وہ بلانا چاہتے ہیں، مجبوری ہے، کیوں نہ بولیں؟ جیسے مجھے انہوں نے کہا جی آپ بولیں، میری چاہت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آپ جلدی جا کے سو جائیں، یہ کہتے ہیں بولیں، تو اللہ کی رضا تو نہ رہی۔ آخری بات کیا تھی؟ سونے کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا سونے کے آداب یہ بھی ہیں، یہ سب فرع ہے، اصل یہ ہے۔ اے جنید جو تو نے بتائے تو وہ سب شاخیں ہیں، فروع ہیں، اصل وہ ہیں جو میں نے بتائے ہیں۔ سونے کے آداب یہ ہیں کہ جب تم سونے لگو تو سب سے پہلے یہ دیکھو تمہارے دل میں کسی کا حسد تو نہیں ہے، کسی کا بغض تو نہیں ہے، کسی کی دشمنی تو نہیں ہے۔ ساری رات محفل نعت کرو اور دل میں حسد بھی چھپاؤ، دل میں دشمنیاں بھی رکھو، دل میں کینے بھی رکھو، اور پھر کہو ہم عاشق رسول ہیں، پھر کہو ہم محب رسول ہیں۔ محب رسول بندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل صاف ہو، دل کیا ہو؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ عاشق رسول۔ یہاں سب عاشق رسول ہیں، میں نفی نہیں کر رہا کسی کے عشق کی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عشق رسول میں کمزور ہیں، طاقتور بن جائیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم عاشق رسول نہیں ہو، سب عاشق رسول ہیں، لیکن عشق رسول میں کیا ہے؟ کمی ہے، کمزوری ہے، طاقتور ہو جائیں۔ آنے والے سال سے پہلے نبی کو راضی کر لیں۔ رسول اللہ جب ہم سے خوش ہو گئے تو یہ محفل اگلے سال قبول ہوگی، یہ اب موقوف اگلے سال کے لیے۔ اگلے سال دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال تک یہ جو اس محفل کی انتظامیہ ہیں، ان میں سے 5 وقت کا نمازی کون کون بنتا ہے؟ حضور کے عشق میں چہرے پر داڑھی کون کون سجاتا ہے؟ حضور کی محبت میں ماں باپ کا فرما بردار کون کون بنے گا؟ حضور کی محبت میں مسجد کو آباد کون کون کرے گا؟ حلال کون کون کمائے گا؟ حرام سے کون کون بچے گا؟ صدقہ خیرات کون کون کرے گا؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ آپ کی اس محفل کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اگر آپ صبح ہوتے ہی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود بھی آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ساری رات کی عبادت قبول ہو گئی۔ اب سلام پڑھ لیں جی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔